نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم ورکنگ لیڈیز سے، وہ ورکنگ لیڈیز جو کہ مائیں بھی ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہم آج بات کر لیتے ہیں ورکنگ مدرس سے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور انہیں یہ کمپلینٹ رہتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے، بہت زیادہ موبائل پہ بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ آئی پیڈز اور ٹیبس پہ بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ گیمز کھیلتے ہیں، بہت زیادہ ہائپر ہیں، یا ان میں پیشنس نہیں ہے، یا بہت زیادہ جنک فوڈ کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو ان کی سب باتوں کا علاج جو ہے وہ یہ کہ آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ بہت بڑی انجینئر ہیں، آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ بہت اچھے پروفیسر ہیں، آپ بہت اچھی جو ہیں وہ بینکر ہیں، واٹ ایور جو بھی پروفیشن ہے آپ کا، پروگرامر ہیں، کوئی بھی دنیا کا عظیم ترین جو پروفیشن ہے وہ آپ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ ایک ماں ہیں، اور آپ کے بچے کے پاس آپ کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ اگر آپ ایک اچھی ڈاکٹر ہیں تو اس کو نہیں پتا کہ آپ ایک اچھی ڈاکٹر ہیں، اگر آپ ایک اچھی انجینئر ہیں اس کو نہیں پتا کہ آپ ایک اچھی انجینئر، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انجینئرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھی بینکر ہیں تو اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ اگر آپ ایک اچھی ٹیچر ہیں یا اچھی پروفیسر ہیں تو آپ کے بچے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کے بچے کی ڈکشنری میں آپ کی ڈیفینیشن کے خانے میں صرف ماں کا لفظ آتا ہے، اور جب ماں کا لفظ آتا ہے نا تو بچے کے اس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے ماں کے خانے میں، تو اس کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ وہ اس کے لیے ٹیچر بھی ہے، وہ اس کے لیے بینکر بھی ہے، اس کے لیے منی ارینج بھی اس نے کرنی ہے، اس کے لیے وہ کوک بھی ہے، اس کے لیے وہ ڈرائیور بھی ہے، اس کے لیے وہ ایک کمفرٹ زون بھی ہے، اس کے لیے وہ ایک فرینڈ بھی ہے، اس کے لیے وہ ایک کھیلنے کے لیے ساتھی بھی ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جاب مجبوری ہے، کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، اور آپ کو پیچھے اپنے بچے چھوڑ کے بھی جانے ہیں، کہ نانیوں دادیوں کے پاس چھوڑ کے جانے ہیں، یا خالہ پھوپھیوں کے پاس چھوڑ کے جانے ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو میڈ رکھ کے چھوڑ کے جانے ہیں بچے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن دا مومنٹ آپ گھر آ جاتے ہیں تو اس میں بچے کو نہیں پتا کہ آپ 8 گھنٹے پیسہ کما کر آئے ہیں، پیسہ کمانے کی مشین کے آئے ہیں، یا وہ جو ان کی جتنی بھی کمفرٹس ہیں، ان کی جتنی بھی عیاشیاں ہیں آپ کہہ لیں، ان کے لیے آپ نے سامان اکٹھا کیا ہے، آپ نے اتنی محنت کی ہے، آپ کھڑے ہو کر آئے ہیں، 8 گھنٹے کھڑے ہو کر آپ نے کام کیا ہے، یا آپ اتنی دور ڈرائیو کر کے گئے تھے اور آپ نے اتنا کام کیا ہے، یا آپ تھکے ہوئے ہیں، یا آپ کے کندھوں میں درد ہے، یا آپ کے سر میں درد ہے، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو تو یہ پتہ ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد وہ اپنی ماں کو ملا ہے، اور جب وہ اس بچے کو وہ اٹینشن نہیں ملتی کہ ماں آ کے اگر سر پکڑ کے بیٹھی اور ماں آ کے کہتی میں اتنی تھکی ہوئی ہوں، میری تو رات کی نیند بھی نہیں پوری ہوئی ہے، میں اتنا تھکی ہوئی ہوں، میں تو اتنا دیر کھڑی رہ کر آئی ہوں، میں تو اتنی دیر تھکی ہوئی ہوں، میں تو اتنی زیادہ ڈرائیو کر کر آئی ہوں، یا تو میں تو اتنا زیادہ تھکی ہوں، میں اتنی پبلک ڈیلنگ کر کر آئی ہوں۔ بچے کی سمجھ میں یہ کچھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں مجھے تو ٹائم چاہیے فریش، اب ماں میرے ساتھ ہنسے، ماں میرے ساتھ کھیلے، ماں مجھے کھانا کھلائے، ماں میرے ساتھ کھانا جب میں کھاؤں تو ایٹ لیسٹ ماں میرے پاس بیٹھے، مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے پوچھے یہ 8 گھنٹے جو میں نے اس کی جدائی میں گزارے وہ کیسے گزرے، مجھ سے ہنس کے بات کرے، میری طرف دیکھے، میں ایک غلط کام بھی کروں تو میری طرف دیکھے، کیونکہ اس کے نزدیک کوئی غلط اور ٹھیک نہیں ہے،
وہ اپنی طرف سے بیسٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ڈکشنری غلط اور ٹھیک کی تو ہم نے بنانی ہے نا. جب ہم آتے ہیں اپنے بچوں کو ملتے ہیں اپنے کام سے آ کے تو ہم جلدی مچا دیتے ہیں, جلدی جلدی کھانا کھاؤ, مجھے سونا بھی ہے, جلدی کھانا کھاؤ, جلدی ہوم ورک بھی کرنا ہے, جلدی ہوم ورک ختم کرو, یہ بھی کرنا ہے, جلدی کرو. اتنا زیادہ جلدی کا لفظ ہم بچے کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ جلدی 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 اس ہوتا ہے کہ جلدی ہر کام جلدی کرنا ہے, ہری اپ ہری اپ ہری اپ. ہم پیشنس دیتے ہی نہیں ہیں, ہم پیشنس سکھاتے ہی نہیں ہیں بچے کو کہ بچہ پیشنس سیکھ جائے. پھر جب بچہ امپیشنٹ ہو جاتا ہے تو ہم کمپلین کر دیتے ہیں بڑے مزے سے کہ بچے میں تحمل نہیں ہے یا بچے میں امپیشنس بہت زیادہ ہے. بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں جو کہ بڑے تحمل سے بڑے طریقے سے ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, لیکن انہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. لیکن یہ صرف 2% ہے, ہارڈلی 2%. باقی 98% ورکنگ مامز وہ والی ہیں جو کہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں پریشان تو ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی تربیت انہیں خود کرنی ہے. کہتی ہیں اسکول بھیج دیا, اچھے اسکولوں میں فیس دے دی, آگے ہم نے ٹیوشن پہ بھیج دیا, اچھی ٹیوشن کی فیس پے کر دی, ہم نے قرآن کلاس میں بھیج دیا, ناظرہ پڑھنے بھیج دیا, اس کی ہم نے فیس پے کر دی, اس کے بعد 1 گھنٹہ ہم نے ٹیب کا بھی دے دیا, موبائل کا دے دیا, بچے نے موبائل بھی کھا لیا, اور اس کو کھانا بھی میڈ نے کھلا دیا تھا, اس کا کھانا بنا بھی میڈ نے دیا تھا, اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اب یقین جانیں ان چیزوں کا بچے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. باقی ہر چیز کے لیے آپ بھلے میڈ رکھ لیں, لیکن بچے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے کریں. جب بچے کا کام اپنے ہاتھ سے کریں گے نا, بچے کا چھوٹا سا پراٹھا اپنے ہاتھ سے بنا دیں, بچے کو کھلا اپنے ہاتھ سے دیں, بچے کے کھانے کے ٹائم پہ آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں. ایون بچے جب برتن اب آپ کچن کا کام بھی کر رہی ہیں تو بچے کے جو ہے آپ اس میں بھی بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں, آپ کلین اپ میں بچے کو اپنے ساتھ کر لیں. اب بچے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہیں. پھر جہاں پہ وہ غلطی کرے گا, جب اس کو بچے کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہاں میری ماں میرے ساتھ ہے, تو پھر وہ جو کام غلط بھی ہو جائے گا اس کو بڑے تحمل سے اس کا آپ سمجھائیں گی تو وہ سمجھ جائے گا. اگر آپ نے آ کے روکا ٹوکی شروع کر دی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا, ہوم ورک نہیں کیا, کھانا نہیں کھایا, تو وہ یہ اس کے سوچنے کی بات نہیں تھی, یہ آپ کے سوچنے کی بات تھی. آپ اپنے اندر تحمل پیدا کریں تاکہ وہ تحمل بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے. اب بچوں کو ٹائم دیں, اپنا وقت بچوں کو دیں, سارے کاموں کے لیے میڈ رکھ لیں, لیکن بچے کا کام اپنے ہاتھ سے کریں. بچے کو اپنے ہاتھ سے چینج کریں, اپنے ہاتھ سے نہلائیں, اپنے ہاتھ سے دھوئیں, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں, بچے کے ساتھ کھیلیں, بچے کے ساتھ اس کے ٹوائز سمیٹیں. کسی میڈ کو نہیں کہیں کہ بچے کے کھلونے سمیٹ دیں. بچہ نہا کر آیا, بچے کے کپڑے اپنے ساتھ خود سمیٹیں, بچے کو ساتھ لگائیں کہ آؤ اپنے ہم کپڑے جو ہیں وہ واشنگ ایریا میں رکھ کر آتے ہیں. کھانا کھایا ہے, ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھانے ہیں, بچے کو ساتھ لگائیں, آئے ہم ٹیبل سمیٹتے ہیں, کچن سمیٹتے ہیں. یہ ٹائم بچے کا ہے, یہ بچے کو دیں. آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کام بچے کے ساتھ مل کے بچے سے کروائیں, تبھی وہ سیکھے گا. پھر اس میں پیشنس آئے گا, پھر اس میں ذمہ داری آئے گی. آہستہ آہستہ کچھ اور پوائنٹس میں بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کی اولادوں کو اپنی امان میں رکھے, خیریت سے رکھے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.